पारस आज़म अहमद किस्त नंबर 18। पत्थरों का बना बड़ा सा बंगला अरसे बाद आबाद नजर आ रहा था। मखरूती छत, ऊंचे सतूनों का तवील बरामदा, सामने खुला सा लॉन जो ढलान के ऊपर बना था। बरामदे में खड़े होकर देखो तो दूर दूर तक फैली पहाड़ियां दिखाई देती थी। वो घर बिलाशिबा पारस के घर से कहीं बड़ा और खूबसूरत था। सवेरा सीने में बाजू लपेटे बरामदे में खड़ी थी। इनकी छोटी छोटी आंखें दूर कुछ देख रही हैं। फरबा माइल सरापा कैचर में नफासत से बंधे बाल और चुभती हुई निगाहें इनकी पूरी शख्सियत को बयान कर रही थीं। खामोशी में इर्तकाज पैदा करने वाली आवाज़ इनके मोबाइल की थी। वो चौंकी और पीछे देखा जहां मेज़ पर रखा मोबाइल बज रहा था। वो आगे आई, मोबाइल उठाया और कान से लगाया। बोलो फैजी, मैं रास्ते में हूँ, बस 10 मिनट तक पहुँच जाऊंगी। तुम्हें यकीन है कि हमारी भाभी ने तुम्हारे पीछे जासूस नहीं छोड़ रखे? ख्वाजा साहब को लाहौर फ़ोन करके तस्दीक तो करने की कोशिश की है मोहतरमा ने, मगर ख्वाजा साहब पक्के रहे। फिलहाल मैं एहतियात कर रहा हूँ, सो डोंट वरी। सवेरा ने फ़ोन बंद कर दिया और वहीं कुर्सी पर बैठ गई। ज़रा देर बाद मुलाजमत चाय का पूछने आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। बार बार कलाई पे बंदी घड़ी देखते हुए वो फैजी का इंतजार कर रही थी। इन्हें पारस से मिलने जाना था, आगे का लाहे अमल जहन में बार बार दोहराती वो बेतवज्जी से लकड़ी की मेज़ के ग्लास टॉप को देख रही थी, जिसमें छत का अक्स झलक रहा था। बेल बूटे, स्पॉट लाइट्स सब मेज के शीशे के ऊपर छुप गया था। निगाहें इन पर मरकूज किए वो इन नक्शो नगार का ताकुब करने लगी। बेल कहाँ शुरू हुई, फूल कहाँ खत्म हुआ, सब भूल भुलैया बनता गया और वो खुद को इसमें खोने लगी। रिजवान हयात ने खामोशी से इन्हें देखा, जैसे इनके बोलने के मुंतजिर हों। मुझे इतनी देर इधर उधर की तमहीद बांध रही थी, अब इलाहिर बात को मंजिल तक पहुंचते देखकर जरा आगे को हुई। भाई जी असजद तो मना कर रहे थे कि रिजवान भाई के सामने हाथ फैलाते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे, मगर मैंने कहा भाई जी को नहीं बताएंगे तो और किसको बताएंगे? आखिर बुरे वक्त में मैं भाई का काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? सवेरा क्या हुआ है? हस्बे तवक्का भाई जी के चेहरे पर तशवीश धार आई। बस क्या बताऊं, असजद के तो सितारे ही गर्दिश में रहते हैं। हमारी कोठी बैंक से कर्जे के एवज गिरवी रखी गई थी, मगर आप तो जानते हैं कि असजद को कारोबार में नुकसान हुआ है। सारा कर्जा भी गारत गया और कर्जा अदा करने का इम्कान भी। ओहो, क्या बैंक से नोटिस आ गया है? वो परेशानी से आगे को हुए। जी भाई जी, वो कोठी जब्त कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप कर्जे की फिक्र ना करें, वो तो अजदत को ही अदा करना है। पहले भी आपसे इतना पैसा लिया, अब दोबारा मैं इनको आपसे कुछ मांगने थोड़ी दूंगी। सवेरा देखो, बात पैसे की नहीं है। मैंने अजद को कहा था कि वो किसी मल्टीनेशनल में जॉब कर ले। शुरू में तनख्वाह शायद बहुत ज्यादा ना हो, मगर इसकी डिग्री अच्छी है, काम करेगा तो तजुर्बा आएगा। 9 to 5 जॉब इंसान को डिसिप्लिन कर देती है। मगर वो अड़ा रहा कि अपनी मर्जी का कारोबार करेगा, और कारोबार बेशक करता, मगर कुछ अरसा नौकरी करके तजुर्बा हासिल करता। देखो, दुनिया का कोई कारोबार आपको बिठा कर नहीं खिला सकता। सुबह 8 बजे आपको उठना ही पड़ेगा। अपने कारोबार का ये मतलब नहीं होता कि आप 12 बजे दफ्तर जा रहे हैं और सब बातें ठीक हैं। आपकी भाई जी, सवेरा आपा बोर सी होकर इनकी बात काट कर बोली, मगर अब सारा मसला कोठी का है, वो जब्त हो रही है, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। अल्लाह ना करे, मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह किराए का घर दिला दूंगा। वो तो ठीक है, मगर किराया कौन देगा? आपसे तो नहीं लेंगे। 2 बच्चे मेरे, सास का साथ, घर भी बड़ा चाहिए होगा और इसका किराया भी ज्यादा होगा। वो फिक्रमंदी से कह रही थी। कोई हल निकल आएगा, मैं बैंक वालों से बात करता हूँ। ओहो, वो रहने दे, मेरी बात सुने। वो जल्दी से बोली, मुबादा वो फोन ही कर डालें। आपकी डिफेंस वाली कोठी जो नई बनी है। रिजवान हयात के चेहरे पर साया सा लहराया, आंखों में तकलीफ उभरी। हाँ, निदा से शादी के बाद वो वहीं रहना था। खैर, उन्होंने गहरी सांस ली। वो घर मुकम्मल फर्निश्ड और डेकोरेटेड है। मैंने तो अजद से कह दिया है कि भाई हम वहीं रह लेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि भाई जी का कोई इतराज नहीं होगा। रिजवान हयात लम्हे भर को चुप हो गए। वो तो ठीक है सवेरा, मगर निदा से रिश्ता खत्म हुआ तो मैं सोच रहा था कि जब भी शादी करूंगा इस घर में। अरे भाई जी, आपने कौन सा अभी शादी करनी है? और फिर आप कर भी लें तो आपके लिए ये घर भी ठीक है, सवेरा आपा ने कहते हुए इतराफ में निगाह डाली। मैं तो कहती हूँ आप इस कोठी में ना ही रहें। देखें, वहाँ हर चीज आपने निंदा के लिए सजाई थी। जब वो ही दगाबाज निकली तो आप इन चीजों और दीवानों के साथ रह सकेंगे? मैंने तो अजय से कह दिया कि मेरे भाई जी इतने गैरतमंद हैं कि वो कभी इस कोठी को मर कर भी ना देखें। कजा ये कि इसमें रहें। रिजवान है आधे खामोशी से सर इस बात में हिलाया। सवेरा आपा की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमकी। और अब तो मैं जानती हूँ वो कोठी और इसकी चीजें आप पर हराम है। जब भी जाएंगे तकलीफ ही होगी। मुझे तो लगता है वो घर ही आपके लिए मनहूस साबित हुआ है, तभी तो रिश्ता टूट गया। चले, अब हम इधर शिफ्ट हो ही रहे हैं, तो आप इसके कागजात भी मुझे दे दीजिएगा। मेरा भी सब पर डोब पड़ेगा और मेरे ससुराल
والے مزید آپ سے دب جائیں گے کہ بھائی بہن کا اتنا خیال کرتا ہے کہ مشکل وقت میں پوری کوٹھی سے تحفے میں دے دی۔ وہ خوشی خوشی بول رہی تھی، جیسے تم چاہو سویرا۔ رضوان بہن کی خوشی دیکھتے ہوئے اپنا کرب جیسے پسے پوچھ ڈال کر دھیرے سے مسکرائے۔ اسپاٹ لائٹس تیز روشنی سے جل اٹھی، سویرا کی آنکھیں چندھی آئیں۔ انہوں نے بے اختیار چہرہ پرے کیا اور سوئچ بورڈ کی طرف دیکھا، وہاں مسکراتا ہوا فیضان کھڑا تھا۔ سویرا بدقت مسکرائی، چند لمحے قبل سوچی گئی یاد نے اسے مسکراہٹ کو مشکل بنا دیا تھا۔ حالانکہ اس میں کچھ قابل اعتراض نہ تھا، پھر بھی دل کے کسی کونے میں حوق سی اٹھی تھی، ایسی حوق جو کسی کو دکھ دینے کے بعد برسوں اٹھتی رہتی ہے۔ بلکہ بس یہ پریشانی کہ ہمارے اپنے دل کو سکون کیوں نہیں آتا، اگر آ جائے تو یاد سے متعلقہ شخص یاد بھی نہ آئے۔ آخر اس کے ساتھ کیا غلط کیا تھا ہم نے؟ کیسی ہیں آپا؟ وہ جھک کر ان سے ملا، پھر کرسی کھینچ کر ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اچھی ہوں، تم بتاؤ آگے کا کیا پلان ہے؟ ان کا کوئی تیسری بات کرنے کی خواہش ہی نہ تھی۔ آپ پارس کے پاس جائیں گے اور فی الحال صرف اس سے تعزیت کریں گی۔ ہمارا سرپرائز تب تک سرپرائز رہے گا جب تک ہمارے ہاتھ میں کورٹ کا آرڈر نہ ہو۔ سمجھ گئی۔ انہوں نے سر ہلایا۔ تنویر کی کوئی اپ ڈیٹ؟ انہوں نے بہت مایوس کیا ہے مجھے۔ میں نے سب سے زیادہ بھروسہ ان پر کیا، بلکہ بھائی جی نے بھی سب سے زیادہ بھروسہ ان پر ہی کیا تھا۔ انہوں نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ فیضان کے چہرے پر تعصب پھیلا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، اور دیکھو ہمیں اس کی اور پارس کی ڈیل کا ثبوت بھی مل گیا۔ مزید یہ کہ جب میں نے انہیں آپ کی مدد کا بتایا تو وہ اتنے خواص بہتا ہوئے کہ میرے نکلتے ہی پارس کو ساری بات فون پر بتائے، یوں میرے لیے مزید بے اعتبار ہو گئے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے سامنے پھیلے نیلو اندھیرے کو دیکھا۔ شام اتر رہی تھی، یعنی وہ میری آمد کے لیے تیار ہوگی۔ تو پھر چلے؟ انہوں نے فیضی کو دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں آئی برو اٹھائی۔ جی چلیں، وہ دھیرے سے مسکرا اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر تم ادھر؟ مطلب تم تو اس کے ملازم ہو۔ ڈونٹ وری، مجھے اہم مواقع کے لیے انٹری ٹکٹ خریدنا آتا ہے، اور آج کی شام کا شو میں مس نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں چھایا پختہ عزم لہجے میں پارس کے لیے سرد سی نفرت، اور مسکراہٹ میں فتح کا یقین سویرا کو شانت کر گیا۔ سکون ملا تو یادیں بھول گئیں۔ وہ بھی مسکرا دی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ افضل بابا نے بے احتیاط سے الماری بند کی، پھر خالی بیگس بیڈ کے نیچے رکھ کر ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکیل ستائشی نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ فیروزہ مئی ساتھ ہی ذرا خوش، ذرا حیران، ذرا پریشان کھڑی تھی۔ سب سیٹ کر دیا ہے صاحب، کوئی کام ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا، یہ گھنٹی بجا دیجیے گا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کے قریب لگے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ شکیل نے اچھا جان چھوڑو والے انداز میں سر ہلا کر منہ پھیر لیا۔ افضل بابا سر جھکائے باہر نکل گئے۔ مجھے صاف صاف بتا شکیل، بات کیا ہے؟ ان کے نکلتے ہی فیروزہ مئی نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور گھوم کر بیٹے کے سامنے آئی۔ گھر تو زبردست ہے امی، ہوٹل اس سے بھی عالیشان ہوگا۔ وہ ابھی تک گھوم پھر کر ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ فیروزہ مائی کے ماتھے پر بل پڑے۔ جہنم میں گیا گھر، میں پوچھ رہی ہوں نا۔ اس نے انگلی اٹھا کر مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ گھر کو جہنم میں نہیں بھیجنا ہمیں۔ شکیل مجھے سیدھی طرح بتا، تو اچانک بغیر اطلاع کے کیوں آیا ہے ادھر؟ یہی تو بتا رہا ہوں تجھے امی، گھر زبردست ہے، ہوٹل اس سے بھی عالیشان ہوگا، اور اس گھر کو جہنم میں بھیجنے کی غلطی ہم نے نہیں کرنی۔ وہ مسکرایا تو اس کی آنکھیں پوری سراریت سے چمکی۔ فیروزہ مائی بالکل ٹہر کر اسے دیکھنے لگی۔ تو گھر اور ہوٹل کے لیے آیا ہے، میرے لیے نہیں؟ اسے صدمہ ہوا تھا۔ لے سب تیرے لیے ہی تو کر رہا ہوں، ادھر تو میرے ساتھ عیش کرے گی، میں اکیلا تھوڑی رہوں گا یہاں۔ وہ بیٹھ کے ایک طرف بیٹھا۔ فیروزہ مائی تیزی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ مگر شکیل، یہ سب پارس کا ہے، وہ ہمیں اب زیادہ دن برداشت نہیں کرے گی، ہم ادھر کبھی عیش نہیں کر سکتے۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی نے ماحول کا عجیب شکل دے رکھی تھی۔ ایسے میں ان دونوں کی دھیمی سرگوشیوں میں کی جانے والی باتیں جیسے آدھی رات میں آسمانوں سے ارواح حبیثہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے پر پھیلائے زمین پر اتر رہی ہوں۔ یہ سب بہت جلد ہمارا ہو جائے گا امی، اگر تو میرا ساتھ دے تو۔ وہ بھی دھیمی آواز میں بولا۔ سامنے دیوار پر زرد روشنی میں دونوں کے سائے گر رہے تھے۔ ماحول کی ہیبت ناکی میں مزید اضافہ ہوا۔ تجھے لگتا ہے وہ ناگن یہ سب ہمارے نام کرے گی؟ تو پاگل ہے، اگر تجھے لگتا ہے اس ڈرا دھمکا کر کن پٹی پر پستول تان کر بھی تو اسے کاغذات پر دستخط کروا لے گا تو غلط ہے۔ وہ کبھی ہمیں کچھ نہیں دے گی شکیل۔ فیروزہ کو اس کی احمقانہ سوچ پر تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ تیری نزدیک کی نظر واقعی کمزور ہے امی، تجھے سامنے کی بات کیوں نہیں نظر آتی؟ ہمیں پارس سے کچھ سائن نہیں کرانا، بس ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پارو کے واحد رشتہ دار ہم ہیں، تو اس کی ماں، میں اس کا بھائی۔ شکیل ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ پھر ہم سوتیلے ہیں، ذرا سے پیسے خرچ کرو تو سوتیلا سگا بن جاتا ہے۔ سوچ امی، پارو کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اچانک ایک دن بڈھا حادثے کا شکار ہو کر مر گیا اور پارو کو سب مل گیا۔ ایسے ہی اچانک اگر ایک دن پارو حادثے میں مر جائے تو؟ وہ مسکرا دیا۔ تو امی، اس کا سب کچھ ڈائریکٹ اس کے رشتہ داروں کو مل جائے گا، اور اب تو میں 100 سال اس ناگن کے مرنے کا انتظار کروں؟ یہ اتنی جلدی نہیں مرنے والی۔ فیروزہ مائی کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ابھری۔ اوہ میری عقل مند ماں، تجھے لگتا ہے وہ بوڑھا ایسے ہی مرا ہوگا؟ تو کہتی تھی اسے پارو نے مارا ہوگا۔ بظاہر وہ حادثہ تھا اور حادثہ ہی رہا، نہ کیس کھلا نہ تفتیش ہوئی۔
ایسے ہی اگر ہم پارو کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تو ہم اس سب کے مالک ہوں گے۔ فیروزہ مائی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر ان میں خوف اترا۔ رنگت سفید پری وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ شکیل تیرا مطلب تو پارو کا قتل؟ اس سے لفظ ادا نہیں ہوا۔ بے اختیار وہ قدرے پیچھے ہوئی۔ میں نہیں، ہم دونوں اس راستے سے ہٹائیں گے۔ تو اس لیے ادھر آیا ہے؟ شکیل اللہ کا خوف کر، مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، دل کرتا ہے مار مار کر منہ لال کر دوں، مگر قتل نہیں شکیل۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ابھی تک خوفزدہ لگ رہی تھی۔ دیکھ امی، چند دن میں ہم سڑک پر آ جائیں گے، بھیک مانگ کر گزارا کرنا پڑے گا، تو لوگوں کے گھر میں برتن مانجے گی اور ان جھوٹے برتنوں میں ہڈیاں دے کر مرغی کھانے کو ترسے گی۔ وہ دبے دبے غصے سے بولا، مگر تیرے پاس کچھ تو ہوگا، اتنے سال تو نے دبئی میں نہیں ہے، پھوٹی کوڑی نہیں بچی، سارا سرمایہ ڈوب گیا، اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں پارو سے اپنا حق چھین لوں۔ دیکھ امی، ساری غلطی اس کی اپنی ہے، اگر اس نے سیدھے طریقے سے ہمیں ہمارا حق دیا ہوتا تو ہم یہ نہ کرتے۔ ساری غلطی اس کی ہے، تم خود کو الزام نہ دے۔ شکیل کے پاس خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل تھے، ہر شخص کے پاس ہوتے ہیں۔ فیروزہ مائی چپ ہو گئی، اس کے چہرے پہ فکر کی لکیریں خوف کے نقطوں میں گڈمڈ ہو رہی تھی۔ البتہ دیوار پر گرتے دونوں کے سائے سلیٹ کی طرح صاف اور چپٹے تھے، اور سیاہ بھی۔